السلام علیکم، میں ہوں سیما کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز ہنزا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان بلند و بالا پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور یہی پہاڑ جو ہے اس خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے خوبصورت، منفرد اور دلکش بناتے ہیں۔ تو ناظرین، انہی پہاڑوں سے محبت رکھنے والے ایک شخص ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے انہی پہاڑوں میں رہنا ہی اپنا جو ہے پیشہ بنایا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے علی موسیٰ، جن کا تعلق اپر ہنزا شمشال سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ علی موسیٰ، ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس پیشے میں کیسے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ جہاں تک میرا ایجوکیشن کا معاملہ ہے، میں نے مڈل کلاس جو ہے شمشال میں پاس کیا۔ مڈل کے بعد میں پھر گلگت چلا گیا، اس کے بعد پھر کراچی میں گیا، وہاں تک میٹرک کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ واپس شمشال آ گیا۔ جب میں شمشال آ گیا تو ادھر دیکھا تو بہت سارے لوگ جو ہے فارن ٹورسٹ کے ساتھ مختلف جو ہمارا گریزنگ ایریا ہے، پاسچرس ہے، پاسز ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو میرا بھی ایک شوق ہوا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ان علاقوں میں جاؤں۔ تو میں نے بطور گائیڈ جو ہے میں نے کام شروع کیا، مختلف ایکسپیڈیشن، مختلف ٹریکنگ گروپس کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے پیکس اور چھوٹے چھوٹے ٹریکنگ، اور خاص کر جو گریزنگ پاسچر ہے ہمارا پامیر جسے کہتے ہیں، وہاں تک چھوٹے چھوٹے گروپس کو لے کے جاتے تھے۔ تو اسی طرح میں نے اس فیلڈ میں کام شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کتنی چوٹیاں آپ نے اب تک سر کی ہیں؟ پوری دنیا میں جو ہے 8,000 میٹر پیکس ہیں، ان میں سے میں نے 2 پیکس کیے ہیں، ایک براڈ پیک ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ گشابرم 2 ہو گیا۔ اچھا موسیٰ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ شمشال سے جو ہے بہت سارے نوجوان، ان میں سے ایک بہترین ہمارا ایک مثال ہے سمینہ بیگ، ہماری بہن جو ہے گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کی فخر ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں شمشال سے زیادہ تر اس شعبے سے منسلک ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو یہ کہ شمشال چونکہ ریموٹ ولیج ہے اور 2003 سے پہلے وہاں پہ راستہ نہیں تھا، لوگ جو ہے وہ 3 دن کے مشکل دشوار گزار اور یخ دریاؤں کو عبور کر کے وہ پسو کے کیچ پہ پہنچ جاتے تھے پیدل چل کے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا جو پسچر ہے وہ جو ہے تقریباً گاؤں سے 3 دن کے اوپر ہے، بہت بڑا وسیع پسچر ہے ہمارا۔ وہاں پہ اکثر ہمارا آبادی جو ہے وہ مال مویشیوں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پہ 6 مہینہ گزارتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی جو ہے ان کی اسی جگہ میں جا کے مال مویشی کے ساتھ اوپر لوگوں کی مدد کرتے تھے، اوپر سے لکڑ وغیرہ لانا، یہ سارا ہیلپ کرنا جو کہ ایک ماؤنٹین ریموٹ کمیونٹی میں ہوتا ہے، تو وہی سارا کام ہم نے کیا۔ تو اس سے ایک شوق پیدا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لیجنڈس ہمارے شمشال کے تھے، جس میں رجب شاہ ہے، مہربان شاہ ہے، آرمی کے میرا ماموں ہوتا ہے صوبیدار یوسف ہے، محمد اللہ ہے، پھر اسی طرح بہت سارے کلائمبرس ہیں، وہ پہلے سے مختلف ایکسپیڈیشنز کے ساتھ جو ہے مختلف پیکس پہ جاتے تھے۔ تو ان کو دیکھ کے، ان سے سن کے ہمارا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ فائنینشیل طور پہ جو ہے ہم اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، تو ایک روزگار کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایک پیشن ہے اس علاقے میں رہتے ہوئے، تو ہم نے بھی یہی ماؤنٹینئرنگ اس حوالے سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ علی موسیٰ، کوہ پیمائی سیاحت پہ کتنا اثر انداز ہے ہنزا جیسے علاقہ؟ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے، یہاں پہ دنیا کے 14 میں سے 5 یا 8,000 میٹر پیکس جو ہے وہ قراقرم میں، 4 قراقرم میں اور ایک ہمالیہ میں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ 100 سے زیادہ ابو 7,000 میٹر سے، اور بہت سارے جو ہے 6,000 سے 5,000 میٹر کے پیکس ہیں، اور اس پہ ہر سال یعنی بہت سارے لوگ آتے ہیں ماؤنٹینئرنگ کے لیے۔ علی موسیٰ، اب تک کتنے پہاڑ، کتنی چوٹیاں سر کرنے میں آپ کامیاب رہے؟ ویسا دنیا میں جو ہے 8,000 میٹر پیکس ہیں، ان میں سے خوش قسمتی ہے کہ 5 پاکستان میں ہیں، اور 5 کے 5 پیکس پہ میں نے اٹیمپٹ کیا ہے، اور اس میں سے 2 میں کامیابی ملی ہے، جس میں براڈ پیک اور گشابرم 2۔ K2 پہ میں نے اٹیمپٹ کیا 3 ٹائم، اور میں کیمپ فورس تک پہنچ گیا، اور موسم اور دوسرے وجوہات کی وجہ سے ہم واپس ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح ننگا پربت پہ بھی میں نے اٹیمپٹ کیا، اور 7,000 سے ابو جتنے پیکس ہیں، مطلب راکا پوشی ہو گیا، دیران ہو گیا، مشابرم ہو گیا، ان سب پہ میں نے اٹیمپٹ کیا ہے، لیکن کچھ ایکسیڈنٹل کیس اور کچھ موسمی حالات کی وجہ سے ٹاپ تک نہیں پہنچ سکا۔ تو آگے کی کیا پلاننگز ہیں؟ آپ کب سر کرنے جا رہے ہیں K2؟ K2 میرا ڈریم ماؤنٹین ہے، تو اس پہ میں نے 3 دفعہ ٹرائی کیا، تو انشاءاللہ اس سال پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ اگر موقع ملا پھر دوبارہ K2 پہ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے علی موسیٰ، ہم یہ بتائیں کہ کوہ پیمائی میں ماؤنٹ ایوریسٹ زیادہ مشکل ہے یا K2؟
جو دنیا کے ٹاپ کلاس کے کلائمبرس ہیں جنہوں نے پہلے ایوریسٹ کر کے پاکستان آتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ K2 جو ہے موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ ڈینجرس دین ایوریسٹ، کیونکہ ایوریسٹ میں جو ہے فیٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 6.5 ہے اور K2 پہ جو ہے 29% فیٹیلٹی ریٹ ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریسٹ پہ جو ہے تقریباً 5-6 ہزار کے بندوں نے اس کو سبمٹ کیا اور 300 ڈیتھس ہوئی ہے، اور K2 پہ جو ہے اب تک جو ہے صرف 370 بندوں نے جو ہے اس کو سبمٹ کیا ہے، اور ان میں سے جو ہے 100 بندے جو ہے وہ ڈیتھ ہوئے ان کا. تو اس لیے وہ K2 زیادہ مشکل پہاڑ ہے ایوریسٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو کیا وجوہات ہیں وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہے وہ مہیا نہیں ہے؟ K2 اصل میں K2 جو ہے وہ بہت بڑا اسٹیپ ہے، اور وہاں پہ کلائمبنگ میں جو ہے ویدر کنڈیشن جو ہے انپریڈکٹیبل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہائی سنو ہے، پھر وہاں پہ سٹون اور راک فالنگ زیادہ ہوتا ہے، موسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ایک تو اسٹیپ ہے بہت زیادہ ہے وہاں پہ. K2 پہ اصل میں زیادہ تر جو ہے سمر میں جاتے ہیں، یعنی جون جولائی میں جو ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے K2 پہ جانے کا. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے کتنے کوہ پیماؤں نے 8000 میٹر سے بلند جو ہے چوٹیاں سر کی ہیں؟ اب تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ہے K2 پہ ماؤنٹینئرنگ جو ہے 1902 میں شروع ہوا، اور پہلی بار جو ہے ایگرو سوئس ایکسپیڈیشن وہاں گئے. اس کے بعد پھر اٹالین نے اس پہ اٹیمپٹ کیا. اس کے بعد یہ جو امریکن ہیں انہوں نے کافی حد تک کوشش کیا. اس کے بعد پاکستان کا جو ہے 1954 میں جو ہے جو کامیابی ملی کہ K2 کو سبمٹ ہو گیا. اس وقت خوش قسمتی تھا کہ ہمارے ہنزا کے جو ہے امیر مہدی صاحب جو ہے اس ٹیم میں شامل تھے، اور امیر مہدی صاحب جو ہے وہ کیمفور یعنی 8400 میٹر تک وہ گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کا سبمٹ نہیں ہو گیا. اور جو پاکستانی ماؤنٹینرز کی بات ہے تو 1977 میں جناب اشرف امان نے پہلی بار جو ہے K2 پہ قدم رکھا، اور اس کے بعد پھر 1982 میں جو ہے نذیر صابر نے جو ہے پھر K2 کو سبمٹ کیا. اب تک جو ہے ٹوٹل جو K2 سبمٹرز ہے وہ 27 ہے. اور اگر پاکستان میں ٹوٹل ماؤنٹینرز کی بات کریں تو اس پہ میں نے کافی محنت کیا، 2 سال میں نے کوشش کیا کہ جتنے بھی ماؤنٹینرز ہیں ان کا ایک لسٹ تیار کروں. تو اب تک جو ہے 78 کو پیما ایسے ہیں جنہوں نے ملٹیپل ٹائم یعنی بہت سارے ٹائم مختلف پیکس کو جو ہے انہوں نے سبمٹ کیا، اور 100 سے زیادہ ایسے کلائمبرز ہیں کہ جنہوں نے اٹیمپٹ کیا مختلف ایکسپیڈیشنز کو کامیاب بنایا، مگر مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ سبمٹ تک نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت جو ہماری حکومت ہے وہ اس شعبے کو لے کے کتنی سنجیدہ ہے، کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے؟ اگر اب تک دیکھا جائے تو ماؤنٹینئرنگ کے لیے ایز سچ کوئی اچھا مطلب کام نہیں ہوا اب تک. تو ہمارا خوش قسمتی ہے کہ اب تو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ٹورزم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کے کام کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ٹورزم جو ہے سب سے بڑے بومنگ انڈسٹری ہے، تو اس سے جو ہے لوگوں کا روزگار بھی ہوتا ہے اور پاکستان کا ریونیو بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے رکھے، اس کے لیے کام کرے حکومت. اچھا، یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے چوٹیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ چونکہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو نقراقوں کے پہاڑ ہے، گلیشیئر جو ہے وہ اس وقت پگھل رہے ہیں. تو اس سے جو ہے نہ صرف ہیومن انسانوں کو خطرہ ہے بلکہ اس سے ہمارے جو ایکو سسٹم ہے اس کو بھی بڑا خطرہ ہے. تو یہ سارا چیز جو ہے پولوشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ چونکہ نیپال جو ہے وہاں پہ تو کمرشلائزیشن ہو گیا، بہت سارے ایکسپیڈیشن جاتے ہیں. 2018 میں جو ہے وہاں پہ جو ریکارڈ سبمٹ ہوا تقریباً 805 بندوں نے ایوریسٹ کو سبمٹ کیا ہے. تو اب پاکستان میں چونکہ اس لیول پہ نہیں ہے، پاکستان کے ماؤنٹینس بھی جو ہے کافی کلائمبنگ میں ڈینجرس ہے، تو اب بھی اسے ان کے لیے پلاننگ بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب کمرشلائزیشن اگر شروع ہو گیا، اب 2-3 سالوں سے ہو رہا ہے، بہت سارے ایکسپیڈیشنس آ رہے ہیں ہمارے ماؤنٹینس میں، لیکن اس کی وجہ سے اب وہاں پہ گندگی ہو رہا ہے. اس کی مثال ہم یہ ہے کہ ایوریسٹ میں جو ہے اس وقت جو ہے پورا گاربیج جو ہے 24,000 ٹن گاربیج جو ہے انہوں نے 2019 میں وہاں سے صفائی کر کے نیچے لایا ہے، یعنی کلین اپ ایکسپیڈیشن ان کا بنا. تو پاکستان میں ابھی بھی موقع ہے کہ کوئی ایسا اسٹریٹجی گورنمنٹ لیول پہ بنائے کہ ماحولیات سے جو ہے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے، گندگی سے بچ سکے. علی موسیٰ، چونکہ آپ اس شعبے سے کافی سالوں سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں، یہاں پہ جو مشکلات جو ماؤنٹینئرز کو درپیش ہیں،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ اس شعبے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، جو خاص کر اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، جن کا پیشن ہے اس میں آنے کا، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پاکستان میں اب تک ماؤنٹینئرنگ کا نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی ٹریننگ کا کوئی سسٹم ہے. پرائیویٹ لیول پہ کچھ لوگ ابھی کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ایکوپمنٹس ہمارے پاس ہے اور نہ اسکول ہے. تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ گورنمنٹ سطح پہ پرائیویٹ سیکٹر کے کسی کمپنی کے ساتھ مل کے وہ ماؤنٹینئرنگ کوئی اسکول بنائے، تاکہ لوگ جو ہے جو شوق رکھتے ہیں اس ماؤنٹینئرنگ میں تو وہ لوگ آ جائیں، وہاں پہ ٹریننگ بھی کریں، اس کا تربیت بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ریسکیو اینڈ آپریشن کا بھی کوئی انتظام ہو، تاکہ وہاں سے لوگ جا کے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرے. تو نوجوان ابھی اس وقت بہت زیادہ آ رہے ہیں. پہلے تو کوئی بھی ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آسانیاں پیدا ہو گیا، لائٹ ایکوپمنٹس آ گئے مارکیٹ میں. ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں لوگ جو ہے مختلف سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے. اب تو بہت آسان ہے ماؤنٹینئرنگ. صرف یہ ہے کہ ان کو بنانے کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے، کوئی اسکول بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں سے وہ پروفیشنل بنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی موسیٰ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، کسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.